प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह पर तवक्कल करने का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। और हाजी बाबा और कुत्ते का क्या माजरा था, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हाजी बाबा नाम के एक शख्स की है। हाजी बाबा ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा दी और ज्यादातर वक्त अपनी फैक्ट्री में रहने लगे। हाजी बाबा 30 साल तक तो दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे और उन्होंने ये सारा अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था। और अल्लाह ताला ने उन्हें इस इबादत और रियाजत का ये सिला अता किया कि वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक को खोलते और रात तक उनके पास लोगों का मजमा लगा रहता। लेकिन फिर अचानक हाजी बाबा की जिंदगी ने दूसरा पलटा खाया। एक दिन वो अपनी गद्दी से उठे, बैठक को बंद किया और अपने बेटों से पैसा लिया और कपड़ों की एक फैक्ट्री लगा दी। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 औरतें रखी थीं जो कपड़ों की सिलाई किया करती थीं। और इस तरह हाजी बाबा ने माल बनवाना शुरू कर दिया और पैसा समेटने लगे। हाजी बाबा सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात तक वहां रहकर काम करते। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में घुस रहा था। हाजी बाबा ने करीब जाकर गौर से देखा तो पता चला कि वो कुत्ता जख्मी था। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से उसकी 3 टांगें पूरी तरह से टूट चुकी थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीटता हुआ उनके गोदाम में दाखिल हुआ था। ये देखकर हाजी बाबा को कुत्ते पर बड़ा तरस आया। उन्होंने सोचा कि वो कुत्ते को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो उसे ले जाकर वो गली में छोड़ देंगे। हाजी बाबा ने डॉक्टर से बात करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से पहले उनके दिल में एक अनोखा सा ख्याल पैदा हो गया और फिर हाजी बाबा ने अपना फोन वापस रख दिया। हाजी बाबा ने सोचा कि कुत्ता शदीद जख्मी है, उसकी 3 टांगें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, उसका जबड़ा जख्मी और पेट पर भी चोट के निशान हैं। चुनांचे कुत्ता रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता है। हाजी बाबा ने सोचा, अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का इंतजाम कैसे करती है। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा छाने लगा तो हाजी बाबा ने देखा कि उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी गोश्त की बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी, लेकिन जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था। चुनांचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी को उठाकर अपने मुंह में डाला, बोटी को अच्छी तरह से चबाया। जब वो नर्म हो गई तो उसने बोटी का लुकमा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी में अपनी दुम को गीला किया, वापस आया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दी। जख्मी कुत्ते ने उसकी दुम को चूसना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कुत्ता वापस चला गया। ये सारा मामला देखकर हाजी बाबा मुस्कुराने लगे। इसके बाद ये खेल रोजाना का होने लगा। कुत्ता रोजाना आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और फिर वापस चला जाता। हाजी बाबा कई दिनों तक ये खेल देखते रहे और एक दिन हाजी बाबा ने अपने आप से पूछा कि वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? हाजी बाबा रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कल की हकीकत को भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाइयों के हवाले कर दी। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता रहा और अल्लाह ने उनकी दुआओं को भी कबूल किया। यहां तक कि वो जो कल तक हाजी बाबा कहलाते थे,
اب صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک دن سردیوں کی دوپہر تھی، صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں لوگ بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے اس کتے کا قصہ چھیڑ دیا جو ان کی فیکٹری میں آیا تھا، اور آخر میں لوگوں کو بتایا کہ رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بیوقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو جائے تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھا ہے۔ میں نے دنیا داری چھوڑی اور اللہ کی راہ میں نکل پڑا۔ آج اس راہ کا انعام یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو، یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ اس وقت صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان پروفیسر یہ سارا معاملہ سن کر قہقہے لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روزانہ شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس کو بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے صحت مند کتے کی خدمت، اس کی قربانی پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی اسی فیکٹری سے 500-600 لوگوں کے گھر کا چولہا جل رہا ہوتا۔ یہ سنتے ہی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی بابا نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول دی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ پیارے دوستوں، اکثر لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی بابا ان سے بالکل الٹ تھے۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار کو چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے، انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ کو چھوڑ دیا اور مکروہات کے گھڑے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ شاید دنیا کے اکیلے ایسے بزنس مین تھے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ پیارے دوستوں، تو یہ تھی حاجی بابا کے صوفی بابا اور صوفی بابا سے پھر دوبارہ حاجی بابا بننے کی کہانی۔ پروفیسر نے جو رائے حاجی بابا کو دی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ البتہ دوستوں، اس کہانی کا جو بنیادی سبق ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، جو حاجی صاحب نے ایک کتے سے سیکھا۔ یعنی جب انسان کا کوئی مخلوق سہارا نہیں ہوتا، پھر وہ توکل کر لیتا ہے اور مخلوق کے توکل کے موافق اللہ رب العزت رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے ایک مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 پیڑ تھے۔ ان پیڑوں میں سے ایک پیڑ سوکھا ہوا تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلوں والے پیڑ سے اڑ کر سوکھے پیڑ پر جا کر بیٹھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے پھر اڑتی ہے اور پھلوں والے پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر اڑ کر وہ اس سوکھے ہوئے پیڑ پر آ کر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس چڑیا نے دونوں پیڑوں کے درمیان کئی چکر لگائے۔ سردار نے جب یہ دیکھا تو تجسس کے لیے سوکھے پیڑ پر چڑھا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ کندھا سانپ بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ چڑیا اس کی خاطر کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں لا کر وہ ڈال دیتی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، یا الہی، یہ ایک مزی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا کو مقرر کر رکھا ہے، پھر میرے لیے جو کہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ ڈاکہ زنی کب تک مناسب ہے؟ یہ کہہ کر وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور نیچے اتر کر اپنی تلوار کو توڑ ڈالا اور چلانے لگا اور کہنے لگا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، میں گناہوں سے باز آیا،
میں گناہوں سے باز آیا، یا الہی میری توبہ کو قبول فرما۔ سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سردار نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر وہ سب کے سب رونے لگے اور کہنے لگے، ہم بھی اپنے اللہ سے صلح کرتے ہیں اور ہم بھی سب کے سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان ڈاکوؤں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ ان سب کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہو گیا۔ پیارے دوستوں، انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کی برکت سے اللہ اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کی امید پر جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور یہ سوچے کہ کل توبہ کر لوں گا، آج گناہ کر لیتا ہوں، تو یہ بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں سے ہم نے سچی توبہ کر لی، اللہ ہمیں پوری زندگی ان تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ معلوماتی اور علمی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔